ہم لوگ لفظ ب لفظ ترجمہ قرآن سکھاتے ہیں. میں میری اہلیہ اردو اور انگلش میں جو ترجمہ ہوا ہے ویڈیو لیسنز تیار کر کے یوٹیوب چینل پہ ڈال دیے ہوئے ہیں. تو اس سے آپ کی انکم وغیرہ آتی ہے؟ پہنچانے کے لیے تھا, ارننگ کے لیے نہیں تھا. نہ اس وقت تھی نہ آج لے رہے ہیں ارننگ. اردو اور انگلش میں ترجمہ کیا ہوا ہے, اس کے علاوہ آپ کسی میں ترجمہ؟ فرینچ, جرمن, اسپینش, اٹالین میں شروع کیا ہے. میری تو عمر 10 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن پاک سکھانا شروع کیا تھا. السلام علیکم ناظرین, نئی بار ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان مہدی. تو جی ناظرین, آج ہمارے ساتھ شیخ عمران فیض موجود ہیں جو کہ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور قرآن کی تعلیم مختلف زبانوں میں دیتے ہیں, اور انہوں نے مختلف زبانوں میں قرآن کا ترجمہ بھی کیا ہوا ہے, اور وہ آن لائن قرآن بھی پڑھاتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا سب ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر الحمدللہ. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ قرآن تو عربی میں ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اس کا ترجمہ کن کن زبانوں میں کیا ہوا؟ جی بالکل. پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ آپ نے تعارف کرایا, میرا قرآن کے حوالے سے اللہ کا فضل ہے کہ اس نے الحمدللہ ہمارا تعارف قرآن کے ساتھ جوڑا ہے. تو ہم لوگ لفظ ب لفظ ترجمہ قرآن سکھاتے ہیں, میں میری اہلیہ اور ہمارا سارا نیٹ ورک. ہم نے ترجمہ ہم نے ترجمہ کیا نہیں ہوا, وہ ترجمہ علماء نے کیا ہوا ہے. جو مستند تراجم ہوتے ہیں کسی بھی زبان کے, وہ مستند اور متفق علیہ جو ایگریڈ اپون مستند ترجمہ ہوتا ہے, وہ ترجمہ لے کر ہم لفظ و لفظ ترجمہ قرآن سکھاتے ہیں, اور اس کے آج کل ڈیجیٹل لیسنز بنا رہے ہیں. تو میری اہلیہ ابھی میرے ساتھ ہی. اچھا, تو آپ نے کن کن زبانوں میں اس کا کیا؟ ہاں جی, یہ جو اس میں ہم لیسنز تیار کر رہے ہیں, ہم نے ڈیجیٹل لیسنز تیار کر رہے ہیں اردو اور انگلش میں. الحمدللہ اس کا ہم نے ترجمہ کر لیا ہوا ہے تیار. اس کے لیسنز تیار کر لیے, سوری ترجمہ نہیں کی, تیار کیا. اس کے اردو اور انگلش میں جو ترجمہ ہوا ہے اس کے ویڈیو لیسنز تیار کر کے ہم نے ویب سائٹ پہ, اپلیکیشن پہ اور یوٹیوب چینل پہ ڈال دیے ہوئے ہیں, اور آن لائن لوگ سیکھ رہے ہیں. اچھا, آپ کا یوٹیوب چینل پہ ہے؟ جی ہم یوٹیوب چینل پہ کتنے مطلب آپ کے سبسکرائبر ہیں جو کہ سیکھتے وغیرہ؟ ہاں جی الحمدللہ, یہ اتنی کو ہم نے خاص ایفرٹ ہماری ہے, تھوڑا سا ہماری نا اہلی ہے بلکہ بہت زیادہ, کہ ہم نے بنانے پہ زیادہ فوکس کیا اور اس کی پروموشن پہ اتنا کام نہیں کیا. پھر بھی جو اس کے پیاسے تھے قرآن پاک کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آگے, تو آلموسٹ دے آر ان آلموسٹ آئی تھنک 30,000 20 to 30,000 سبسکرائبرز ہیں, اور آلموسٹ 3 ملین ویورز اس کے جو ہے نا وہ اس سے سیکھ چکے ہیں ماشاءاللہ. جتنا بھی ان کو توفیق ہوئی قرآن سیکھ چکے ہیں. آپ کا مطلب یوٹیوب چینل اچھا چل رہا ہے, تو اس سے آپ کی انکم وغیرہ آتی ہے؟ جی, یہ یوٹیوب چینل ہم نے انکم کے لیے نہیں کھولا تھا. جب یہ کھولا تھا تو مقصد یہی تھا کہ قرآن پاک دوسروں تک پہنچایا جائے. قرآن میں ہے پہنچاؤ, بلغو, ابلاغ کرو, بلغ ما انزل الیک من ربک, ٹھیک ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ بلغو انی فلو آیا, ایک آیت بھی ہو تو پہنچاؤ. اور قرآن میں آتا ہے کہ پہنچائیے اے نبی, آپ بھی اور ہمیں بھی کہا گیا ہے جو آپ کے رب نے آپ کی طرف اتارا ہے اس کو پہنچائیے. تو یہ پہنچانے کے لیے تھا, ارننگ کے لیے نہیں تھا. نہ اس وقت تھی نہ آج لے رہے ہیں ارننگ. کچھ آپ انکم نہیں لیتے؟ نہیں, اس سے انکم نہیں آتی. اچھا, آپ اردو اور انگلش میں ترجمہ کیا ہوا ہے, اس کے علاوہ آپ کسی میں ترجمہ؟ جی بچے, ہم نے اردو اور انگلش میں مکمل کر لیا, اور فرینچ, جرمن, اسپینش, اٹالین میں شروع کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کے لیے دے گا انشاءاللہ. اور ہماری خواہش ہے, کوشش ہے کہ دنیا کی جتنے ممالک, ایسے کہ 200 ممالک ہیں, تو 200 ممالک کی زبانوں میں ہم چاہتے ہیں کہ لفظ و لفظ ترجمہ قرآن کے ویڈیو لیسنز تیار کیے جائیں, اور لوگ اپنی زبانوں میں اپنے گھر اپنے ملک میں بیٹھ کے لفظ و لفظ ترجمہ قرآن سیکھ سکیں. ہماری جو ایج ہے, ہمارا جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ ناظرہ پڑھانے والے بہت سارے قرآن پاک کے لوگ ہیں ماشاءاللہ, اور وہ بڑے محترم ہیں. ترجمہ پڑھانے والے بہت لوگ ہیں, ہمارے لیے محترم ہیں. اسی طرح ترجمہ سکھانے والے بہت لوگ ہیں, عربی سکھانے والے, گرامر سکھانے والے, صرف سکھانے والے, نحو سکھانے والے بہت لوگ ہیں, علامات کے ذریعے سکھانے والے. ہم لفظ و لفظ ترجمہ قرآن سکھاتے ہیں ریپیٹیشن کے طریقے سے. اچھا, تو آپ کی ایپ وغیرہ بھی ہے؟ جی بالکل, ایپ بھی ہے ہماری. اچھا, آپ کی اہلیہ بھی یہی کام کرتی ہیں, تو آپ کے کتنے بچے ہیں؟ جی الحمدللہ, میری ایک بیٹی ہے اور 2 بیٹے ہیں. بیٹی 22 سال کی ہے, اور ایک بیٹا 18 سال کا, اور ایک بیٹا تقریباً 15 سال سے تھوڑا کم ہے. وہ بھی مطلب قرآن وغیرہ کے کام؟ جی, ہماری وہ خدمت کرتے ہیں, ہمارے سپورٹ کرتے ہیں, قرآن کے کام میں ہمارے ساتھ ہیں, لیکن وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. بڑی بیٹی میری جو ہے وہ CA کر رہی ہے, CA فائنلسٹ ہے, اور جو بڑا بیٹا ہے وہ اس A لیولز میں بھی داخل ہوا ہے, چھوٹا بیٹا بھی A لیولز میں داخل ہونے والا ہے. آپ کو کتنے سال ہو گئے ہیں قرآن کی تعلیم دیتے ہوئے؟ جی بچے, مجھے تقریباً سیکھتے ہوئے 43 سال ہو گئے ہیں, اور سکھاتے ہوئے 33 سال ہو گئے ہیں. 1990 سے میں سکھا رہا ہوں الحمدللہ. اہلیہ جو ہے وہ تقریباً
97 98 سے وہ سکھا رہی ہیں, 1990 سے میں سکھا رہا ہوں الحمدللہ. آپ کی ایپ کا نام کیا ہے؟ جی ہماری ایپ کا نام میں ساتھ بتا رہا ہوں, اور اگر ساتھ لکھا ہوا آ جائے اچھی بات ہے. تو یہ ایپ کا نام ہے ہمارے بیان فار آل. ہماری ایپ کا نام بھی اور ہمارے یوٹیوب چینل کا نام سیم ہے, BAYAAN 4ALL. ٹھیک ہے, 4 کا ڈیجٹ آئے گا, BAYAAN 4ALL. آپ یہ دیکھیے ڈسکرپشن میں لکھا ہوا اگر آ رہا ہو تو آپ یہ لکھ بھی سکتے ہیں, ٹائپ بھی کر سکتے ہیں. سیم نیم اپلیکیشن, سیم نیم یوٹیوب چینل. اور ہمارا نہ تو کوئی سبسکرپشن چارجز ہیں, نہ ہمارے کوئی لرننگ کے چارجز ہیں, نہ ممبرشپ چارجز ہیں, اور یہ 100% آن لائن لرننگ فری ہے. اور یہ کوئی بھی سیکھ سکتا ہے, اور کوئی بھی اس کو فارورڈ بھی کر سکتا ہے, کوئی بھی اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتا ہے اور آگے کر سکتا ہے. ہم اس میں ہم نے کوئی ایسا نہیں رکھا. بہت بڑی بات آپ سکھا رہے ہو اور اس کی انکم نہیں لیتے کوئی, الحمدللہ کوئی ہماری سے انکم. ہمارے دوست احباب سپورٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہمیں, لیکن ہم اس کی آن لائن ہمیں کوئی ارننگ نہیں. تو آپ کی اہلیہ وغیرہ بھی آپ اس میں فل سپورٹ کرتی ہیں؟ جی سپورٹ کیا, ہماری شادی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے, قرآن کے لیے ہماری شادی ہوئی ہے. رشتہ جب ہوا تھا تو یہ پتا تھا کہ وہ قرآن پڑھاتی ہیں, میری امی ڈھونڈ رہی تھیں ایسی ٹیچر جو ایسی لڑکی جو قرآن پڑھاتی ہوں. وہ والے بھی لڑکی والے بھی ڈھونڈ رہے تھے کہ جو قرآن ٹیچ کرتے ہوں. تو الحمدللہ میں بزنس مین بھی تھا, ساتھ قرآن بھی پڑھاتا تھا. وہ ماشاءاللہ لرنڈ ہیں, اسکالر ہیں وہ بھی, اور وہ قرآن پاک کی خدمت کر رہی تھی. تو میری شادی ہوئی ان سے. اچھا, آپ بزنس کر رہے تھے تو آپ نے سوچا کہ قرآن وغیرہ کی تعلیم بھی دی جائے؟ جی بالکل, یہ میرا شوق تھا. بزنس ایجوکیشن میں نے حاصل کی ہے دنیاوی, پھر بزنس کی طرف آیا. لیکن قرآن کو پڑھانے کا, قرآن سکھانے کا یہ مجھے بچپن سے ہی شوق تھا الحمدللہ. اچھا, آپ کا کوئی مدرسہ وغیرہ بھی ہے یا آپ صرف آن لائن کرتے ہیں؟ نہیں, ہم صرف آن لائن کرتے ہیں. یہ آن لائن ہی ہمارا مدرسہ ہے, جس میں آپ دیکھیں کہ 30 لاکھ افراد ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں. اور اللہ کرے گا, خواہش ہے ہماری کروڑوں اور اربوں لوگ, اللہ کرے انشاءاللہ, اللہ کی مرضی ہے, اس کی توفیق سے پڑھیں. تو یہ بھی مدرسہ ہی ہے. اب مدرسے آن لائن ہو گئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, لوگ سیکھیں. اچھا, بہت سارے لوگ ہیں, مجھے علم میں آتا ہے کئی 100 لوگ ہیں جو ہمارے چینل سے, ہماری اپلیکیشن کے ذریعے آگے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں. مثلا پاکستان میں کوئی بندہ ہے, فرض کرو لڑکا ہے, تو اس نے UK میں کسی کو پڑھا رہا ہے, تو ہمارا چینل آن کر کے وہ اس کو کہتا ہے سنیں, اور وہ اس کو پڑھا رہا ہے, بیچ میں کوئی ٹربل ہوتی ہے تو وہ گائیڈ کر رہا ہے. تو ایسے سینکڑوں ہزاروں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس چینل کے ذریعے ماشاءاللہ کر رہے ہیں, اور وہ شاید وہ لے بھی رہے ہوں. ہم نے تو آج تک کبھی بھی قرآن پاک کسی کو ٹیچ کرنے کے پیسے لیے ہیں, اور نہ الحمدللہ ہمیں اپلیکیشن سے آج کی ڈیٹ تک, آج ڈیٹ ہے جی 27 سپٹمبر 2023 کے, اللہ گواہ ہے کہ ہمیں ابھی تک ہم نے کوئی آن لائن ارننگ آج تک قرآن پاک کی ہمیں کوئی $1 بھی, $1, ایک UK پاؤنڈ, یورو کچھ بھی نہیں لیا الحمدللہ. ویسے یہ بری چیز نہیں ہے, میں ایک بات بتاتا چلوں, جو لوگ لے رہے ہیں میں یہ بتاتا چلوں بری چیز نہیں ہے. اور اگر مجھے ملے گا یا میری طرف آئے گا اور تو میں اس کام کو بڑھاؤں گا, کام کے اوپر لگاؤں گا. مطلب میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ فیکچوئل آپ کو بات بتا رہا ہوں, اس میں کوئی قباحت یا برائی والی بات نہیں ہے. اچھا, مجھے یہ بھی بتائے گا کہ قرآن سیکھنا, سکھانا, اس کے پیچھے آپ کا موٹیو کیا ہے؟ دیکھیے, میری تو عمر 10 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن پاک سکھانا شروع کیا تھا, اور مجھے یہ تقریباً 19-20 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے یہ میرے ذہن میں بیٹھ گیا تھا کہ قرآن پاک کو سیکھ کے, سمجھ کے, کہ اس کو یہ لے کے سیکھ کے بیٹھنے والی کتاب نہیں ہے, اس کو لے کے سیکھ کے آگے پھیلانا ہے, پہنچانا ہے. تو یہ 19-20 سال کی عمر سے مجھے پتہ چل گیا تھا, آج سے 33-34 سال پہلے, کہ اس کو قرآن پھیلانا ہے. تب بھی یہی موٹیو تھا, آج بھی یہی موٹیو ہے. کسی وقت میں یہ اپنے گھر کی بیٹھک میں پڑھاتا تھا, پھر سکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھایا, پھر یہ مختلف جگہ پہ گورنمنٹ کے سلیبس میں بھی آیا, پنجاب محکمہ تعلیم پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابوں میں آیا, اس کی ٹیچرز ٹریننگ بھی ہم کرتے رہے. پھر سکولز اور کالجز میں ہم ورکشاپس اور ٹریننگ کلاسز لگاتے رہے. ٹھیک ہے جی, ابھی بھی ہم الحمدللہ جب بھی کالز آتی ہیں کرتے ہیں. پھر ہمیں دیکھیں قرآن پاک ہے نا, جو یہ سٹارٹ ہوا تو سمجھے کھجور کی چھال پہ, اونٹ کی کھال پہ, پتھر پہ, لکڑی پہ, کاغذ پہ لکھا گیا, کپڑے پہ لکھا گیا. پھر اسی طرح ایک دور آیا کہ دیکھیں ڈیجیٹل رائٹنگ ہونے لگ پڑی, ہارڈ ڈسک پہ لکھا جانے لگ پڑا, USB پہ لکھا جانے لگ پڑا, آن لائن پڑھا ہوا ہے, ویڈیو میں آ گیا, آڈیو میں آ گیا, یوٹیوب چینل پہ. تو ہمیں جو وقت کے تقاضے ملتے کہ اس کے مطابق ہم چلتے. کہ اب یہ ہمارا پروگرام ہے کہ انشاءاللہ عزیز بچے بڑے ہو گئے ہیں تو ان کی انشاءاللہ تعلیم بھی ماشاءاللہ تقریباً مکمل ہوتی جا رہی ہے. تو پروگرام یہی آگے ہمارا موٹیو ہے کہ اس کو ہم پوری دنیا میں
کہ انشاءاللہ انٹرنیشنلی پہنچ کے مختلف ممالک میں جا کے اس کو ہم انشاءاللہ پروجیکٹ کریں، پریزنٹ کریں، تو اللہ توفیق دے گا تو انشاءاللہ وسائل دے گا تو ہم انشاءاللہ اس کو آگے بھی لے جا کے پریزنٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، مجھے اب یوتھ کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بچے، یوتھ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھیں، وہ ہمارے فارسی میں کہتے ہیں کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، کہ یوتھ جو ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹلی یوتھ میں ہی تھا، میں ٹین ایجز میں تھا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن سکھانا شروع کیا اور جب مجھے توفیق دی قرآن سکھانے کی۔ میرا پیغام یہی ہے یوتھ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے اور نبی اب کوئی نہیں آنا، تو اب نبیوں والا کام اس امت پر ہے، اور اس امت میں سے اب بچوں اور بوڑھوں سے تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی کام لینا آپ کو پتہ ہے بچے کر نہیں سکتے ہیں اور بوڑھے کی ہمت نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کسی بھی عمر میں کیا جا سکتا ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اس کو سیکھیں اور آگے سکھائیں، اور خاص طور پر آپ اور آپ کے چینل کے توسط سے میں بات کرتا ہوں، جو نئی بات ڈیجیٹل ہے اور آپ کا جو نیٹ ورک ہے ماشاءاللہ، آپ کا نیو چینل اور آپ کے دیگر جو ٹی وی چینلز ہیں لاہور رنگ وغیرہ، کہ ماشاءاللہ یہ آپ لوگ جو ہے نا، آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کے سروں پہ میں وہ تاج رکھوں گا کہ جن کی سامنے روشنی سورج کی روشنی بھی مان پڑے گی، اور وہ تاج ان لوگوں کے سروں پہ رکھوں گا کہ جو قرآن پاک دوسروں تک پھیلائیں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے۔ تو دیکھیں کہ یہ نئی بات ڈیجیٹل اور نئی بات اخبار اور آپ کا نیٹ ورک لاہور رنگ اور آپ کا نیو چینل جو ہے ٹی وی چینل، آپ لوگ اگر اس کو پھیلاتے ہیں، اور یوتھ کو میں کہتا ہوں کہ وہ بھی پھیلائیں، اور قرآن پاک میرے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے، کسی بھی عالم کا تیار کردہ، کسی کا بھی لکھا ہوا، سیکھیں، سکھائیں، سنیں، پہنچائیں، اس کو آن لائن پہنچائیں، ٹھیک ہے، کسی بھی میڈیم سے پہنچائیں، سوشل میڈیا سے تیزی سے پہنچتا ہے۔ میں اس کی صرف آپ کو ایک مثال دیتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو قرآن سکھایا، لیکن آپ نے عمر کے آخری حصے میں خطوط لکھے اور گھوڑے پہ بٹھا کے بندے کو، سوار کو بھیجا، قاصد کو، کہ فلاں ملک میں جا کے بادشاہ کو دے کے آؤ۔ اس وقت کا تیز ترین جو میڈیم تھا نا، اس وقت کا تیز ترین سوشل میڈیا، وہ کیا تھا کہ لکھ کے کاغذ پہ یا کپڑے پہ اور گھوڑے پہ بٹھا کے تو بھیجا جائے۔ یہ فاسٹسٹ مینز آف کمیونیکیشن تھا اس وقت۔ اگر سلسلہ ہوتا نبوت کا جاری، تو آج کے دور میں اگر کوئی نبی ہوتے تو آپ یقین مانیں کہ وہ سوشل میڈیا کے ضرور ان کے تھرو قرآن پھیلاتے۔ آج کے تھرو تیز ترین، اور آئندہ آنے والے کوئی اور تیز ترین میڈیم ہوگا، ہر میڈیم کا یہ قرآن کا یہ حق ہے کہ اس کو لیٹسٹ مینز آف کمیونیکیشن سے، جدید ترین ذرائع ابلاغ کے ذریعے قرآن پہنچایا جائے، دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اس سے انشاءاللہ العزیز، اچھا دیکھیں، خوشخبری پہنچانے کی ہے، یہ نہیں کہ سب لوگ پڑھائیں۔ تو قرآن علماء کام کر رہے ہیں، ان قرآن کے کام کو لیں اور آگے پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جی ٹھیک ہے، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، مطلب آپ کا موٹیو اتنا اچھا ہے، یوتھ کے لیے اتنا اچھا پیغام ہے کہ آگے پھیلاؤ قرآن خاص طور پر، تو بہت اچھا لگا ان سے بات کر کے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان محروم نساء کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔